لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام امام محترم دیگر علماء بزرگ عزیز نوجوان ساتھی اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج یہاں پر پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ بستی میں جاتے ہیں تو بیان والے کو یہ ڈر رہتا ہے کہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، اور لوگوں کو صبح سے یہ فکر ہوتی ہے کہ آنے والا کیسا بیان کرتا ہوگا، تو مزہ بھی آئے گا کہ نہیں، یہ ان کو صبح سے فکر رہتی ہے۔ میرے مخلص محبت رکھنے والے اویس بھائی اور ہمارے شکیل بھائی، دوسرے بھی نوجوان آئے تھے جن کے نام میں نہیں جانتا، ان نوجوانوں نے کٹھوڑ میں آ کر مجھ گنہگار کو دعوت دی، ان کی دعوت پر آج یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس بستی کے نوجوان بیدار ہیں، انہیں دین کی فکر ہے اور یہ خود دین پر چلنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار علماء اور مشائخ کو یہاں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی قبول فرمائے اور اللہ ان کی فکروں کو، ان کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جو نبی دنیا میں آیا اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ یہ معجزہ اس نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا تھا، بطور دلیل۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور دورہ تھا، سحر عام تھا، اور ایسا جادو عام ہو چکا تھا کہ جہاں دیکھو جادوگر جادوگر جادوگر، یہاں تک کہ نبی حق بات لے کر کھڑا ہوا، قوم کی سمجھ میں نہیں آیا تو نبی کو بھی یوں کہا کہ تو جادوگر ہے، کیونکہ چشمہ ہی وہی جادو والا پہنا تھا تو سب جادوگر نظر آتے تھے، جیسا آدمی چشمہ لگاتا ہے ویسا نظر آتا نا۔ اور میں بارہا یہ بھی کہتا ہوں، معاف کرنا، برا مت لگانا، آج ہمارے اس دور میں بھی جادو کی کمی نہیں ہے، جو بھی باپو صاحب کے یہاں جاتا ہے جادو لے کر آتا ہے کہ تم نے تو کہیں کرائی بھی دلو سے، یہی ہوتا ہے آپ اور اکثر میں کہتا ہوں اکثر باپو کے یہاں آپ دیکھیں گے تو عورتیں ہوں گی۔ عمر والا ٹینامنٹ میں بھی کہا تھا کہ جتنے باپوؤں کو مشہور کرنے والے ہیں اور باپوؤں کی جو شہرت ہو رہی ہے وہ عام طور پر عورتوں سے ہوتی ہے، عورتیں ہی ذہن بناتی ہیں گھوڑا کے کہ وہ بھاڑے باپو سے وہ بھاڑے، اور باپو صاحب بھی پتہ نہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے الٹا سیدھا بس پڑا رہے ہیں، تمہیں کری دیدلو ہے کہیں مٹھ مارے لی ہے، کس نے کیا تو کہا یہ تمہیں پوچھو نا، આ બધું ઘરમાં જ છે،
یہی ہوتا ہے. ہمارے مشائخ علماء زندہ ہیں جو سنت و شریعت کے پابند ہیں. بہت ضرورت پڑے تو جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں علاج کے طور پر کسی اہل اللہ سے تعویذ لینا چاہیے. کیا ضرورت ہے کہ ایسے دھوکہ دینے والے باپوں کے پاس جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ جس وقت جادوگر میدان میں رسیاں ڈالتے ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے سانپ بن جاتی ہے. رسیاں ساری میدان میں بھاگ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ عصا جو ہم نے تم کو دیا ہے میدان میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو فن فناتا ہوا سانپ بن گیا اور جتنی رسیاں بھاگ رہی تھی سب کو نگل لیا. اور اب میدان میں تنہا فن پھیلا کر کھڑا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میدان میں جو بھاگ رہا تھا وہ باطل تھا اور جو فن پھیلا کر کھڑا ہے یہ حق ہے. تاکہ حق کی طاقت لوگوں کے سامنے آئے، حق کی حقانیت لوگوں کے سامنے آئے. یہی موسیٰ علیہ السلام پتھر کی چٹان پر عصا مارتے ہیں تو 12 چشمے پانی کے جاری ہوتے ہیں. چونکہ 12 قبائل تھے اور ہر قبیلے کی طبیعت یہ تھی کہ ہم تو الگ رہیں گے. تو 12 قبائل کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. یہ عصا کی تاثیر تھی کہ پتھر پر مار رہے ہیں تو پانی نکل رہا ہے اور ادھر فرعون مقابلے کے لیے لشکر لے کر آ رہا تھا. پیچھے فرعون اور لشکر ہیں، بیچ میں موسیٰ اور بنو اسرائیل ہیں اور سامنے سمندر ہے. قوم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تو نے تو ہم کو پھنسا دیا. بڑی اکثر قوم تھی بنو اسرائیل، بڑی اکثر. میرے استاد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب سارے بھی دامت برکات علیہ جب جلالین شریف کا درس دیتے اور بنو اسرائیل کا ذکر آتا تو بہت ہی استحزان اور ظریف انداز میں حضرت فرماتے کہ مولانا ہماری اس قوم میں بھی بہت سارے بنو اسرائیل ہیں. حضرت یہ بارہا فرماتے اور مثال دیتے تھے کہ دیکھو بنو اسرائیل کی عادت ہے عبارت میں کانٹ چھانٹ کرنا. جیسے اس وقت امت میں ایک طبقہ بھی وہ ہے جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں سے عبارتیں کاٹ چھانٹ کر کے انہیں گستاخ رسول ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. بیچارے ان پڑھ لوگ کیا جانے کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے اور کس صفحے پر کیا لکھا ہے، اس کے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے، عوام کیا جانے. میرے پاس بھی ایک گجراتی میں ابھی آیا ہے، کچھ دنوں پہلے سورت میں شائع ہوا ہے اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ گستاخ کے رسول ہیں. خیر دوسرا مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنے اس وقت نہیں چاہتے. بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کرتے تھے. ہمارے استاد فرماتے تھے آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھو بور لکھا ہے بیوی پیوی نہ جوئیے. کیا لکھا ہے؟ بیوی پیوی نہ جوئیے. یہ مسلمان نہ نکال لیتا کیا ہو گیا؟ بیوی پیوی جوئیے. حضرت فرماتے یہ بنی اسرائیل کا کام ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے بیت الخلا میں جاتے ہیں، مسجد کے گھر میں کوئی نہیں لکھتا. مسجد کے بیت الخلا میں جاتے ہیں تو وہاں بیت الخلا کا جو دروازہ ہے اس پر لکھتے ہیں اور کئی مرتبہ متولی صاحب کو بھی گالی دیتے ہیں دروازے پر. کبھی امام صاحب کو بھی لے لیتے ہیں کہ بولو وہ پڑے. لیکن بیچارے امام صاحب مجھ جیسے ہو کے گھر سے ہی وضو کر کے جاتے ہو تو کہاں دروازے پر پڑھنے والے. خیر بنو اسرائیل بڑی اکثر قوم تھی اور اتنے اکثر تھے کہ ایک موقع پر تو موسیٰ کو کہا موسیٰ دیکھ تجھے اللہ میاں سے لڑنا ہے تو تو فرعون سے لڑنا ہے تو تو اور تیرا خدا تم دونوں فرعون سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. صرف کھانے پینے والی قوم تھی.
تو بیچ میں موسیٰ اور قوم ہے، پیچھے فرعون لشکر ہے، سامنے سمندر ہے. قوم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تو نے تو ہم کو پھنسا دیا، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، لشکر وہاں سے گزر گیا. یہ معجزہ تھا موسیٰ کا. وہی موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کی چٹان پر عصا مارتے، ایک اور پتھر کی چٹان تھی بڑی. موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر عصا مارا. موسیٰ علیہ السلام پتھر کی چٹان پر عصا مارتے ہیں، اس چٹان کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹی سی چٹان نکلتی ہے، اس پر بھی موسیٰ عصا مارتے ہیں. بڑی چٹان تھی، عصا مارا وہ پھٹی، ایک اور چٹان نکلی، اب موسیٰ اس پر بھی عصا مارتے ہیں تو وہ بھی پھٹتی ہے اور اس میں سے تیسری چھوٹی سی چٹان نکلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس چٹان پر بھی عصا مارتے ہیں، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چٹان پھٹ رہی ہے، اس میں سے چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہے. چٹان پھٹی اور اس میں سے چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے جس کے منہ میں ہرا پتا ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ رب العالمین جو چھوٹی سی مخلوق ایک کیڑے کو 3 چٹانوں میں نہیں بھولتا، 3 چٹانوں میں روزی پہنچا رہا ہے، وہ رب کیا ہم کو بھوکے مارے گا بھائی؟ رزق پہنچائے گا کہ نہیں؟ وہ تو عالم الغیب ہے اور ایسا غیب کا علم رکھنے والا ہے کہ کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. قرآن خود کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ رب العالمین کے قرآن میں اپنے صفات بیان کر رہے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ خود فرما رہے ہیں میرے سوا نہ کوئی سجدے کے قابل ہے، نہ کوئی حمد و ثنا کے لائق ہے، نہ کوئی تعریف کے قابل ہے. اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. وہ رب چھپی اور ظاہری تمام باتوں کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ انسان کے سینے میں کیا خیالات چلتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. یہ جو چھپا اور ظاہر ہے وہ تو ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے یہاں تو سب برابر ہے. انسان کپڑے پہنے یا کپڑے نہ پہنے دونوں حالت اللہ کے یہاں تو یکساں ہے. پھر آپ کو سوال ہوگا کہ کپڑے پہنتے کیوں ہیں؟ سوال ہوا آپ اللہ کے یہاں تو آپ کپڑے پہنو یا نہ پہنو دونوں برابر ہیں. یعنی وہاں تو ظاہر باطن کا سوال ہی نہیں ہے، سب برابر ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تو بھائی کپڑے اللہ کے اکرام میں پہنتے ہیں، اللہ کے احترام میں ہم کپڑے پہنتے ہیں. اللہ نے خود ستر چھپانے کا حکم دیا ہے اس لیے پہنتے ہیں.
رب العالمین تمام چھپی اور ظاہری باتوں کو بھی جاننے والے هو الرحمن واللہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان. اللہ کا اتنا رحیم اتنا کریم. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات ملینا فرماتے ہیں اے مسلمانوں سوچو تمہارا رب کتنا مہربان ہے کہ اس نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی ہے. اللہ چاہتا تو گناہوں میں بدبو رکھ سکتا تھا. نہیں رکھ سکتا تھا کہ نہیں؟ اور اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو آج میری اور آپ کی حالت یہ ہوتی کہ کسی کے قریب بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے. ہمارے جسموں سے گناہوں کی بدبو آتی ہے. اور اسی لیے عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ جو الہامی کلام کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے الہام فرمایا اے عطا لوگوں سے کہہ دو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم گناہ کرتے ہو وہ سارے دروازے بند کر لیتے ہو جہاں سے دنیا دیکھتی ہے اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہو جہاں سے میں رب العالمین دیکھتا ہوں. اللہ خود فرماتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اے عطا لوگوں سے پوچھو کہ کیا دیکھنے والوں میں ہی سب سے زیادہ کمتر ہوں کہ میرا دروازہ تو کھلا چھوڑ دیا اور معمولی بچے سے بھی تو شرم کر رہا ہے اور مجھ سے کوئی شرم نہیں. تو اللہ یہ تو رحم کرنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا. دیکھا کہ صاحب قبر میں عذاب میں مبتلا ہے اور پوری قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی. یاد رکھیں عذاب قبر حق ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں اور مردہ جو چیختا ہے اس کو میں اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں. ہم کو اگر سنائی نہیں دیتا تو یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے کہ ہمارے کانوں میں گناہوں کی دات لگ چکی ہے. نہ اہل اللہ سب دیکھتے ہیں. شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. اسے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے. رفاعیہ سلسلے کے بہت بڑے شیخ ہیں. اس وقت بھی گجرات میں رفاعیہ سلسلے کی خانقاہیں موجود ہے ہمارے گجرات میں بھی. شیخ احمد رفاعی بہت اونچا مقام تھا ان کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچے. کیسے کیسے لوگ قبر پر جا رہے ہیں. قبر پر جانے کے بعد سلام پڑھتے ہیں تو جیسے ہی سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سلام پڑھتا ہے تو آپ اس طرح سنتے ہیں جیسے دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں اور آپ جواب بھی دیتے ہیں. تو کئی جگہ پر کہہ چکا کہ ہم لوگ ولیوں کی قبر پر جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیسے قبر پر جانا ہے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات علینا نے لکھا ہے کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی کی قبر پر جائیں یا کسی ہمارے رشتہ دار کی قبر پر جائیں تو پائنچی کی جانب سے جائیں. کدھر سے جائیں بھائی؟ پائنچی کی جانب, پیروں کی جانب سے. جدھر اس کے پیر ہیں پیروں کی طرف سے جائیں اور جہاں اس کا سینہ ہے چھاتی ہے وہاں آ کر ہم کھڑے رہیں.
اور حضرت نے لکھا اگر وقت ہو تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائے. جب کوئی کسی صاحب قبر کی قبر پر بیٹھتا ہے تو صاحب قبر کو ایسا ہی سکون ملتا ہے جیسے کہ دو دوست ملنے پر سکون ملتا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں، کوئی سر کی جانب کھڑا ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہے. یہ قبروں پر جانے کا طریقہ ہے. اور کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے آپ ایصال ثواب کریں، ایک قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا. اور جب بھی کسی ولی کی قبر پر جائیں آپ اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیرا دوست ہے، اے اللہ تو اپنی شایان شان اس پر رحمتیں بھیج. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے گنہگار بندے تو گنہگار ہو کر میرے ولی کے لیے رحمت کی دعا مانگتا ہے تو پھر میں تجھے اپنی رحمت سے کیسے محروم کر سکتا. اور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ یہ بھی تو انسان تھے، ان کو تو نے اپنا دوست بنایا، اے اللہ میں بھی گنہگار ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنا تقویٰ تو نے ان کو دیا اتنا دیں، البتہ اے اللہ جتنا تو نے ان کو دیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی اگر مجھے دے دیا تو میری آخرت سنور جائے گی. یہ دعا مانگنی چاہیے. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر جاتے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر شکایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اللہ اکبر. ایک شاعر نے بھی کہا سرکار ہر سرکار ہر صورت دل رانی سیرت دل رانی صورت دل رانی سیرت دل رانی. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر کھڑے ہو کر شکایت کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تو میں آپ سے دور تھا، دوری سے اور دور ہی سے سلام پڑھتا تھا. شیخ احمد قبر پر کھڑے ہو کر شکایت کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب آج تک تو میں دور تھا اور دور ہی سے تم پر درود بھیجا کرتا تھا، آج تو میں آپ کے قبر پر آ چکا ہوں، آج تو حضوری ہو رہی ہے. اے اللہ کے محبوب اگر آج بھی آپ کی زیارت نہ ہو، آپ کا دیدار نہ ہو تو پھر دوری اور حضوری میں فرق کیا ہے؟ قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہیں پر کھڑے تھے. حضرت فرماتے ہیں بس اتنا زبان سے نکالنا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹتی ہے. اور قبر پھٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک باہر نکالتے ہیں، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ لپکتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا تو ایک دو انسانوں نے نہیں ہزاروں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی زیارت کی ہے. توحید-sunnah.com اب ان کو کوئی گستاخ رسول کہے تو کیسے برداشت کر لیا جائے؟
جن کے لیے دونوں جہاں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہاتھ نکالتا ہو اور ان کو کوئی یوں کہے کہ ان کے سینوں میں محمد کی محبت نہیں تھی تو پھر یہ ہاتھ کیسے نکلا ہے؟ آپ کوئی مثال پیش کریں جن کے لیے ہاتھ نکلا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں شیخ احمد کی چیخ نکل پڑتی ہے اور داڑیں مار کے روتے وہاں۔ حضرت جب اپنی خانقاہ میں پہنچے اور خانقاہ میں جا کر یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو ایک مرید کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا، حضرت جب آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دیکھا اور دیکھا کہ شیخ احمد بوسہ دے رہے ہیں تو آپ کو بھی تو رشک آیا ہوگا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ مرید پوچھ رہا ہے۔ میری بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں اور کوئی ایسی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوں، بہت آسان باتیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ مرید پوچھ رہا ہے کہ حضرت آپ کو بھی تو رشک آیا ہوگا شیخ احمد پر، اور کن کو پوچھ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جن کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء کرام کی گردنیں ہیں اور ان کی گردنوں پر میرا پیر ہے۔ وہ شخص ان کو پوچھا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارے بھائی شیخ احمد پر مجھے رشک کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ آسمان کے فرشتے بھی شیخ احمد پر رشک کرتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام دیا اللہ ہمیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر درود پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے لیکن ہم زبان کو حرکت دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے میں بہت کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ دین کے معاملے میں عیدی ہو چکے ہیں، سست ہو چکے ہیں۔ جیسے واجد شاہ بادشاہ تھا، واجد شاہ اس کے متعلق بہت مشہور ہے کہ بہت عیدی بادشاہ تھا، اور جیسے بادشاہ عیدی تھا قوم بھی عیدی تھی، جیسے بادشاہ عیدی تھا قوم بھی، دستور ہے دنیا کا کہ جیسا بادشاہ ویسی قوم، جیسا اوپر کا ہوتا ہے ویسے نیچے کا ہوتے ہیں۔ جیسے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ایک مرتبہ قوم نے دیکھا کہ او ہارون خلیفہ وقت ہے اور سواری نکلتی ہے تو تھار سے سواری نکلتی ہے، گھوڑوں کی قطار لگتی ہے اور ہاتھی پہ سواری لے کر نکلتے ہیں، یہ بھی کوئی خلیفہ ہے؟ قوم کو اشکال ہوا۔ اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر بھی جو لوگ اپنے بزرگوں کی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں، آگے کی کوئی نہیں دیکھتا کہ کیسے ولی بنے، اپنے شیخ کے پاس کیسی مار کھائی ہے، کیسی پٹائی ہوئی ہے، کیسی ذلتی ہوئی ہے، اور مدرسے کی زندگی میں جو سالن کھایا ہے کہ ایک طرف سے سالن ڈالے تو دوسری طرف جائے، بائی پاس ہوتے ہیں، ایسا پانی جیسا سالن اور روٹی ایسی بڑی بڑی چبائی بھی نہ جائے، ایسی روٹی سالن کھا کے جو مشائخ تیار ہوتے ہیں ان کی اگلی زندگی کوئی نہیں دیکھتا کہ بیچاروں کا پڑھنے کے زمانے میں حال یہ ہوتا ہے کہ پیر میں چپل نہیں اور کپڑے ایسے کہ پیون لگے اور جیب میں ایک پیسہ نہیں، استاد کی خدمت کر رہے ہیں اور دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ شاید کبھی استاد چائے پلا دے۔ اس طرح یہ مشائخ تیار ہوتے ہیں، ان کی اگلی زندگی کوئی نہیں دیکھتا، پچھلی زندگی لوگ دیتے کہ ہو بیان ختم ہوا، کار آ گئی، لوگ ہاتھ دبا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بزرگ جو نہیں گاڑیوں میں پڑے، تو بھائی اگلی زندگی بھی تو دیکھا کرو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی اگلی زندگی دیکھے گا وہ تو ہدایت پائے گا، اور جس نے پچھلی زندگی دیکھی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو علماء کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب یہ علماء کی عیبیں دیکھتا ہے، برائیاں دیکھتا ہے، علماء کی غیبت کرتا ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں
کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عمروں میں برکت ہو، ہماری روزیوں میں برکت ہو، ہماری زندگی میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، تو آپ کی بستی کے جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، آپ انہیں عظمت کی نظر سے دیکھیں، انہیں اکرام کی نظر سے دیکھیں۔ جو شخص بستی کے علماء کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت کا بھی وعدہ ہے، اللہ محروم نہیں کرتا۔ تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو قوم نے شکایت کی کہ تم بھی کوئی خلیفہ ہو۔ ارے خلیفہ تو عمر فاروق تھے، یہ قوم نے مثال دی کہ خلیفہ تو جیسے آج اس زمانے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آ وقت نہ بزرگ ہے، بزرگ تو باجد بستانی نے شیخ عبد القادر جیلانی، تو ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ویسے لوگ بھی آج کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت علماء اور مشائخ دنیا میں پیدا فرماتے ہیں، جیسی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں اور دین کا کام چلتا ہے۔ بس آپ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں عظمت کی نظر سے دیکھیں، اکرام کی نظر سے دیکھیں، ورنہ کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے لوگوں کی بہت بری عادت ہے کہ علماء میں کیڑے نکالتے ہیں۔ تو بھائی انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم تھی اور اولیاء کرام محفوظ تھے، ورنہ اور کون انسان ایسا ہے جس میں عیب نہ ہو؟ ہر ایک میں عیبیں ہیں، اس لیے ہم کسی کے عیب کو نہ دیکھیں، ہمیشہ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہارون رشید کو کہا کہ عمر فاروق کو دیکھو، اس طرح نکلتے تھے سواری لے کر کہ گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی، معمولی سی اونٹنی ہوتی تھی اور کپڑے پہن والے ہوتے تھے۔ تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، اے میرے بھائیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں عمر فاروق جیسا ہو جاؤں تو تم عمر فاروق کے زمانے کے جو لوگ تھے ویسے تم ہو جاؤ، تو میں بھی ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ تو دستور ہے دنیا کا کہ جیسی قوم ویسا سردار اور جیسا سردار ویسی قوم۔ تو واجد شاہ عیبی تھا، اس کی قوم بھی عیبی تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ جو بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ان کے عشق رسول پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو گستاخ رسول کہنے والے ذرا سوچیں کہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی نالین مبارک پر مستقل ایک کتاب لکھی، ایک کتاب مستقل ایک کتاب لکھی۔ تم ایک سطر لکھ کے بتلا دو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کے یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کی اتنی عظمت ہے، اس کے وہاں اللہ کے رسول کی ذات کی کتنی عظمت ہوگی۔ وہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ واجد شاہ کے زمانے کے دو عیبیوں کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں دو عیبی تھے، دونوں کھیت میں جاتے ہیں، بیر کا درخت تھا، بیری کا بیر اوپر لگے ہوئے تھے، لیکن تھے دونوں عیبی، تو دونوں درخت کے نیچے سو گئے اور منہ کھلا کر دیا۔ وہ ڈھیلا مارنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ کون ڈھیلا مارے، سست تھے وہ ہماری طرح، تو دونوں منہ کھلا کر کے سو گئے اور اب بیر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آجا آجا آجا، تو کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ اب انہوں نے پورا دن سو کر دیکھا کہ یار دونوں سو گئے تو اب کام کون کرے گا؟ تو اب مشورہ کرتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں، ایک آدمی تو سوئے گا اور دوسرا بیٹھے گا، جو بیٹھے وہ دن بھر کام کرے اور جو سوئے وہ بیر کھائے، دوسرے دن دوسرے کی باری۔ اب ایک سویا ہے، دوسرا بیٹھا ہے، اور جو سویا ہے وہ بیر کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتا ہے آجا آجا آجا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہوا تیز آئی اور ایک بیر گرا، لیکن منہ میں نہیں گیا، سینے پر گرا۔ کہاں آ کر گرا بھائی؟ دیں گے تو گاڑی چلے گی، آپ ساتھ نہیں دیں گے تو کیسے گاڑی چلے گی؟ مجھے اکیلا تھوڑا جنت میں جانا ہے، تم کو بھی لے جانا ہے، ساتھ میں جائیں گے انشاءاللہ۔
تو وہ بیر گرا لیکن سینے پر گرا. اب وہ سویا ہے، وہ بھی ہاتھ ہلانا نہیں چاہتا کہ اٹھا کے منہ میں رکھوں. تو جو بیٹھا اس کو کہتا ہے یہ بور منہ میں ڈال دیا. تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا کہ شرم نہیں آتی مجھے یہاں سے اٹھاتا ہے، تو خود ڈال دے منہ میں. تو وہ بھی عادی تھا اور یہ بھی عادی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ ایک گھوڑے سوار وہاں سے جا رہا تھا. گھوڑے سوار کو دیکھا کہ جا رہا ہے تو گھوڑے سوار کو اس نے سوتے بلایا کہ او بھائی آپ قریب آؤ اور ہماری پریشانی دور کر دو. تو گھوڑے سوار گھوڑا لے کر قریب آیا اور پوچھا بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو کہ آپ پہلے ایک کام کرو، نیچے اترو اور نیچے اتر کر یہ بیر جو میرے سینے پر پڑا ہے وہ میرے منہ میں ڈال دو. کیسے عادی ہیں گے؟ تو گھوڑے سوار تو اس پر غصے ہوا کہ شرم نہیں آتی، اس نے دور سے مجھے بلایا، تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہے. اور جو بیٹھا تھا اس کو کہا ارے تو بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھتا ہے، تو رکھ دے. بس جہاں اس کو یوں کہا کہ تو بیٹھے بیٹھے دیکھ، اس نے میرا نام مت لینا. کیا ہے؟ ارے میرا نام لے گا تبھی ہم دونوں کی چل پڑے گی. بعضوں کی طبیعت جھگڑالو ہوتی ہے. عورتوں کی طبیعت میں بہت مشہور ہے جھگڑا. وہ جہاں بھی جاتی ہے جھگڑا تلاش کر کے آتی ہے. اللہ ماشاء اللہ. خیر وہ لطیفہ اس وقت نہیں سنانا ورنہ بیچاری ناراض ہو جائے گی کہ پہلی مرتبہ آئے اور ہمیں کو پہلے لے لیا. اللہ تعالیٰ ان ماں بہنوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. تو گھوڑے سوار نے اس کو کہا تو وہ بھی کہا میرا تو نام ہی مت لینا ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. سبھی کیوں؟ تو کہ بات یہ ہے آج میں بیٹھا ہوں اور یہ سویا ہے، کل میں سویا تھا اور یہ بیٹھا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ ایک کتا آیا اور کتے نے آ کر میرا منہ سونگا اور منہ سونگنے کے بعد ایک ٹانگ اٹھا کر میرے منہ میں پیشاب کی، پھر بھی یہ بیٹھا رہا اور کتے کو ہانکا نہیں. کیسا عادی ہوگا؟ پیشاب تیرے منہ میں کتا کرتا ہے تو وہ ہانکنا آئے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے کتے کو نہیں ہانکا تو میں بیر کیسے اس کے منہ میں ڈالوں؟ یہ حالت ہے. وہ بیچارہ گھوڑے سوار لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے چلا گیا کہ میں کہاں آ گیا. تو بھائی آپ میرا ساتھ دے تاکہ مجھے بھی افسوس نہ ہو کہ میں کہاں آ گیا. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس قبر سے گزر ہوا، دیکھا کہ پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے. دوسری مرتبہ جب واپس آئے عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پوری قبر بجائے آگ کے پھولوں سے بھری ہے. پوری قبر کس سے بھری ہے؟ اور میں یہ بارہا کہتا ہوں انسان عمل ایسے کرے کہ اس کی قبر پھولوں سے بھر جائے، اوپر پھول ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آتے ہیں؟ عمل ہم ایسے کریں کہ ہماری قبر اللہ پھولوں سے بھر دیں، اوپر کے پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو بکری آ کے کھا جاتی ہے. آپ ڈال کے ابھی گھر بھی نہیں پہنچتے کہ بکری خبر لینے آتی ہے. انسان کے اعمال برے ہو اور پوری قبر میں آگ لگی ہو تو اوپر کے پھولوں سے کیا فائدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پوری قبر پھولوں سے بھری ہے. فوراً رب العالمین سے سوال کرتے رب العالمین سمجھ میں نہیں آیا. جب جا رہا تھا پوری قبر آگ سے بھری تھی اور اب پھولوں سے بھری ہے. اللہ فوراً فرماتے عیسیٰ بات اصل میں یہ ہے کہ جب یہ مر رہا تھا اس نے اپنی عورت کو وصیت کی تھی کہ بچہ ہو تو مدرسے میں داخل کرنا. اس کے گھر پر بچہ ہوا، اس کی عورت نے مدرسے میں بٹھایا اور اس کے بچے نے پہلے ہی دن مجھے رحمان کہہ کر یاد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فرشتہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہوں میں اس کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اس لیے عیسیٰ میں نے جس روز اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے اس روز سے میں نے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اس سے ہمارے بچے جو ناظرہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اس کی بھی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے۔ وہ رب العالمین خود قرآن میں اپنے صفات بیان کر رہے ہیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة واللہ ہر چھپے اور ظاہر بات کو بھی جاننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چٹان پھٹ رہی ہے، اس میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے جس کے منہ میں ہرا پتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے کان سے سن رہے ہیں وہ چھوٹا سا کیڑا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی ويسمع كلامي ويعرف مقامي۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں سے سن رہے چھوٹی سی مخلوق اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ پاک ہے ذات جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے اور میرے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتی ہے۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی، اور وہ ذات ایسی ہے جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے۔ وَيَنصُرُنِّ وَلَا يَنصَانِي۔ لوگوں ذرا سوچنا، مخلوق چھوٹی سی ہے، کھاتا کم ہے لیکن پاکی زیادہ کر رہا ہے، اور میں اور آپ کھاتے زیادہ ہیں اور پاکی کم کرتے ہیں۔ کیڑا کھاتا تھوڑا ہے اور پاکی زیادہ بیان کر رہا ہے، میں اور آپ کھاتے زیادہ ہیں اور پاکی کم بیان کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ جس کا کھائیں اس کے گن گائیں، یہ توفیق ہم کو نہیں ہوتی، اور یہ کیڑا ہم کو سبق دے رہا ہے کہ انسانوں تم تو اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے تمہیں ساری مخلوقات میں فضیلت دی ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ کھاتا اس کے ہو اور جھکتے کسی اور کے سامنے ہو؟ کیڑا سبق دے رہا ہے، وہ کیڑا پاکی بیان کر رہا ہے۔ وَيَنصُرُنِّ وَلَا يَنصَانِي، اور وہ ذات ایسی ہے جو ہر وقت میری مدد کرتی ہے اور کبھی بھی مجھے بھولتی نہیں ہے۔ کیڑا پاکی بیان کر رہا ہے، طرز یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا اور اس عصے کی تاثیر یہ تھی کہ پتھر کی چٹان پر مارتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور یہی عصا سمندر پر مارتے ہیں تو وہاں 12 راستے ہو جاتے ہیں۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا نوازا تو میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے، جو ہنستے تو جنت مچلنے لگے اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے، جو ہنستے تو انابل چہکنے لگے اور جو انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور جو راستے پر آئے تو آسمان سایہ کرنے لگے اور جو پتھروں کے قریب سے جائیں تو پتھر سلام کرنے لگے، اور وہ نبی جو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو تمام بچوں میں وہ ممتاز ہو جائیں، اور وہ نبی جو کسی گلی سے گزر جائے تو وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگے، اس نبی کو اللہ معجزات کیوں نہ دے؟ اللہ نے بے شمار معجزات دیے آپ کو۔ اس وقت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی معجزہ بیان کر سکوں، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق کوئی معجزہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔